سورہ النساء میں آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے اور اپنے آپ کو گریوسٹ سن سے بچا لوگے تو کیا ہوگا، ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک نوبل جگہ میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے، تمہیں جنتوں میں داخل کر دیں گے الٹیمیٹلی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش مینز لوڈ اور شیملیس گناہوں سے بچتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک وہ اپنے رب کو بہت وسیع مغفرت والا پائیں گے اور ان کو جانیں گے، کیونکہ نو ڈاؤٹ ہر گناہ ایک جیسا نہیں ہوتا، نو ڈاؤٹ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لیول اور ہے گناہ کا، اور کسی کو برا بھلا بول دینا یا کسی اور سے بدتمیزی اس کا ایک لیول ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی سینسٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے اتنی گناہ کی جو ہے نا وہ اس کا ڈسٹرکٹیونیس بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، صلوات الخمس، 5 نمازیں، انسان جیسے 5 نمازوں کے بیچ میں جو سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ اگر استغفار نہ بھی کرے تو 5 نمازوں کا نیکیوں کا کرنا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جیسے کچھ گناہوں کا کرنا نیکیوں کو دھو ڈالتا ہے، اس طرح کچھ نیکیوں کا کرنا بھی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اللہ کی میں نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک ندی یا دریا بہہ رہا ہو اور اس میں وہ 5 دفعہ نہائے، کیا اس میں اس کے جسم پہ کوئی میل یا گندگی باقی بچے گی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اسی طرح سے اس کے گناہ بھی واقعی نہیں بچتے، اور علماء مینشن کہ یہ صغائر کی بات ہو رہی ہے، یہ مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 5 نمازیں پڑھنا صغیرہ گناہ کو دھو دیتا ہے۔ اسی طرح سے الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انسان گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر، یہ بیسیکلی کفارہ بن جاتے ہیں جمعے سے جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک نماز سے دوسری نماز، یہ صغائر جو ہے نا جو مائنر سنس ہیں ان کی کفارے کا باعث بن جاتی ہیں نیکیاں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ دا کبائر، ایکسیپٹ میجر سنس، کیونکہ میجر سنس کے لیے پکی ٹھکی توبہ کرنا، ان پہ ندامت اختیار کرنا، لیونگ دیم امیجیٹلی، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے توبہ استغفار کی جو شرائط ہیں۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوتھینٹک نریشن فرمایا کہ اجتنبوا 7 الموبقات، 7 گریوسٹ اور ڈسٹرکٹیو سنز سے بچو، ٹھیک ہے، جس کا ہم نے مینشن بھی کیا اور کچھ مزید بھی ہیں، تو جن میں سے کیا کیا آتے ہیں؟ مرڈر، جس ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ النساء میں آیت نمبر 93 میں کہ وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص قتل کرے گا ایک مومن کا جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس پہ، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہو اس پہ، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب سبحان اللہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں، ایون سبحان اللہ آج یا کل کی بات ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ایک CCTV کیمرہ سے بنی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، 2 لوگ باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مین روڈ کے سائڈ پہ، اور اس نے دونوں سے سلام کیا اور کچھ باتیں کی، اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ دوسرے بندے کے پیچھے گیا، ہی ٹک آؤٹ دا ریوالور فرام ہز پاکٹ، اس نے اس کو فائر کیا اس کے پیچھے، اینڈ ہی رین اوے، اور سبحان اللہ دیٹ پرسن ڈائیڈ آن اسپاٹ، کچھ 1000 روپے کے لیے یا شاید 1-2 لاکھ روپے کے لیے اپنی زندگی اور آخرت برباد کر دی۔ امیجن وہ کس گلٹ سے ساری زندگی رہے گا، وہ اس کے باپ کیا کہیں گے، اس کے بیٹے کیا کہیں گے، ہمارا باپ قاتل ہے، اور جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی جو جزا ہے وہ جہنم ہے، اور کب تک رہے گا؟ خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور صرف ایسے نہیں کہ وہ رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اتنی سیویرٹی یوز کی ہے اس میں کہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پہ غضب ہو، ولعنہ ہو، اور اس پہ لعنت ہو، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس پہ ہم نے شدید عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔
تو یہ مرڈر کے بارے میں بات، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ جو لوگ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو لوگ کسی ایک انسان کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی جو ہے نا اس کے ظلم زیادتی کے، بس قتل کر دیا تو جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی نے فرمایا کہ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے گناہوں میں سے یا سب سے پہلے حساب و کتاب میں سے جو چیز ایک حساب لیا جائے گا کسی کے بارے میں، الدماء، خون کے بارے میں. ون آف دا فرسٹ تھنگز جو کہ قیامت کے دن جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. امیجن یہ شخص کیا جواب دے گا، امیجن جس نے کسی کا قتل کیا وہ کیا جواب دے گا. اللہ اکبر. پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے تو اس کو یوم الحسرہ بولتے ہیں، حسرت کا دن. اللہ کی نے فرمایا اکبر الکبائر، سب سے بڑے بڑے گناہ کیا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر دیا. تو ابھی ہم بیسیکلی امام الذہبی نے جو مینشن کیا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ واقعی میں دے آر دا موسٹ ڈسٹرکٹیو آف سنس اینڈ دے آر دا گریوسٹ آف سنس. اور میں جو اپنی لسٹ ہے اس پہ آتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. امام الذہبی نے ایک اور چیز جو مینشن کی، ایک اور گناہ جو مینشن کیا، ایک اور سن جو مینشن کیا، وہ میجک. سبحان اللہ. جو ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے تھے، اور وہ ایز اے فتنہ میجک لے کے آئے تھے لوگوں کے اوپر کہ دیکھتے ہیں یہ دین اپنے آپ دین کو بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے. لیکن پیپل سولڈ دیئر ریلیجن، جسے آج کل سبحان اللہ لوگ تھوڑے سے مال کے لیے اپنا دین بیچتے ہیں. اور کیا کرنے کے لیے؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جو ہے نا وہ گیپ لانے کے لیے، ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے، ان کے بیچ میں ڈائیورس کروانے کے لیے، ان کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانے کے لیے. کیونکہ میاں بیوی کا جو یونٹ ہے نا، یہ پورے اسلامک امہ کا ایک بیسک سٹرکچر ہے. اگر میاں اور بیوی کا یونٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا تو دس مینس کہ پوری امت ڈسٹرب ہو جائے گی. کیسے؟ میاں بیوی ڈسٹرب ہوئے، دے ول جنریٹ اینڈ پروڈیوس ٹائپ آف جنریشن جو کہ ڈسٹربڈ ہوگی.